بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرأ له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلحزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك رواه البخاری۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی سزا کو بیان کر کے اس بات کو واضح فرما دیا ہے کہ جو مسلمان ہو، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہو، صاحب مال ہو، پھر صاحب نصاب ہو اور اس پر پورا سال گزر جائے، تو وہ شخص اگر زکوٰۃ نہیں دے گا پھر اس کا انجام انتہائی یعنی خطرناک انجام سے اس کو دوچار ہونا پڑے گا۔ معزز ناظرین و سامعین گرامی قدر، عموماً ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر عمومی طور پہ زکوٰۃ ادا نہ کریں تو سمجھا جاتا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اسلام بالکل صحیح سالم ہے، کامل ہے، ہم مسلمان ہیں، زکوٰۃ نہ بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ عمومی طور پہ تاثر ہے اور لوگ بہت زیادہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں سستی اور غفلت کا شکار ہیں۔ تو تمام اہل ایمان اور اہل اسلام سے یہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان گرامی پہ غور فرما لیں، اور پھر اللہ عز و جل نے جو اپنی کتاب حکیم میں جو بات ارشاد فرمائی ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی سزا کے حوالہ سے جو وعید سنائی ہے، اس پہ بھی توجہ فرما لیں۔ یہ حدیث مبارک جس کے اندر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی، قیامت کے دن وہ مال جس کی اس نے دنیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی، ایک گنجے اژدہا، بہت بڑا سانپ جو گنجا ہوگا، اور کسی سانپ کا گنجا ہونا، اس کے سر کے اوپر سے اس کی جلد کا اترا ہوا ہونا، اکھڑا ہوا ہونا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ سخت زہریلا ہے۔ تو ایک اژدہا جو گنجا ہوگا وہ اس کے گلے میں لپٹ جائے گا، گردن کے ارد گرد لپٹ جائے گا، جس طرح سانپ کسی چیز کے ارد گرد لپٹ جاتا ہے اس کو شکار کرنے کے لیے۔ لہو زبیبتان، اس کی دو یعنی زبانیں ہوں گی یا دو اس کی شاخیں ہوں گی، یطوقہ یوم القیامہ، تو قیامت میں اس کے گردن کے ارد گرد جو ہے وہ توق بن جائے گا، اس کے گلے کا ہار بن جائے گا، اور اس کی دونوں باچھیں جو ہیں ادھر دائیں اور بائیں، ان کو وہ کاٹے گا، سامنے سے آ کر جو ہے وہ ایسے کاٹے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کے اس اذیت ناک عذاب سے محفوظ فرمائے، اور اللہ آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامنے سے آگے کاٹے گا اور وہ بول کر کہے گا انا مالک انا کنزک،
اے بندے میں تیرا وہی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیرا وہی مال ہوں، تیرا وہی خزانہ ہوں جس کو دنیا میں سنبھال کے رکھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق تو نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، میں تیرا وہی مال ہوں، اور اس مال کو ایک اژدہا کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا اور کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ قصہ کہانی نہیں ہے، یہ امام کائنات ناطق وحی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے۔ صحیح بخاری میں اور حدیث کا نمبر جو ہے وہ 1403 ہے، صحیح بخاری کے اندر 1403 نمبر یہ حدیث ہے۔ تو احباب گرامی قدر، اہل ایمان، اہل اسلام اس بات پہ غور فرما لیجئے، جو صاحب مال ہیں، صاحب نصاب ہیں، اور ان کے نصاب پر پورا سال گزر چکا ہے، اب ان پر زکوٰۃ واجب ہے، ابھی وقت ہے۔ یہ اللہ کا عطا کردہ مال ہے اور اللہ کی یہ طرف سے نعمت ہے، اور اللہ نے جو ہے وہ مختلف انسانوں کو اس سے جو ہے وہ نوازا ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ان لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں جو ہے وہ اس مال کو عطا فرمایا، تو اللہ کے راستے میں اس میں سے 2.5% نکالنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں، بلکہ خوش دلی سے نکالیں۔ جب آپ خوش دلی سے یہ زکوٰۃ ادا کریں گے تو اللہ خوش ہوں گے، اس میں اور برکت ہو جائے گی۔ اور یہاں یہ بات سن لیجئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 فرشتے آتے ہیں، جو بندہ اللہ کے راستے خرچ کرتا ہے، مال کو کنجوسی نہیں کرتا، خرچ کرتا ہے اپنے آپ پر بھی، اللہ کے راستے میں بھی، تو 2 فرشتے آ کر اس کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ مال کو خرچ کرنے والے کو اس کے بدلے میں اور عطا فرما، جتنا خرچ کرتا ہے اس سے اور زیادہ عطا فرما دے۔ اور جو کنجوس ہے، بخیل ہے، اپنے پہ بھی خرچ نہیں کرتا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے وہ بخل سے کام لیتا ہے، تو وہی فرشتے اس کے لیے کیا دعا کریں، اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ جو کنجوس اور بخیل ہے اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ تو برکت ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے برکت ہو جاتی ہے، اس مال بڑھ جاتا ہے، مال بھی بڑھ جاتا ہے، اللہ کے ہاں اس انسان کا رتبہ اور شرف اور مقام بھی بڑھ جاتا ہے، عزت بھی ہو جاتی ہے، دنیا کے اندر جو ہے وہ اس کے بہت سے چاہنے والے ہو جاتے ہیں، اس کے لیے خیر خواہی کے جذبات رکھنے والے ہو جاتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی اس کو بہت ساری آزمائشوں سے، ابتلاؤں سے، مصیبتوں، پریشانیوں سے، مختلف لوگوں کی دعاؤں سے وہ اس کو محفوظ فرما دیتے ہیں، جو اس کے حق میں اللہ قبول فرما دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث مبارک مجھے اور آپ کو ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے، جو زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے حوالے سے سوچتے رہتے ہیں کہ کسی طرح ہم بچ جائیں۔ زکوٰۃ ضرور ادا کریں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا بات ارشاد فرمائی ہے، کیا وعید ارشاد فرمائی ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیں گے ان کے لیے قیامت کے دن کیا ہوگا، ذرا غور فرما لیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35 میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو مال کو جمع کرتے رہتے ہیں، خزانہ بنا کے رکھتے رہتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، تو اے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو کیا کیجئے، فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب سے آگاہ کر دیجیے کہ قیامت کے دن ان کا انتظار کر رہا ہے کون، دردناک عذاب۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہی مال جس کی وہ زکوٰۃ دنیا میں نہیں دیں گے، یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، اسی مال کو جو ہے وہ سونے چاندی میں بدل کے، دھات میں بدل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گرم کر کے جہنم کی آگ میں، یحمى علیہ فی نار جہنم تقویٰ بہا جباہہم، ان کی یہ پیشانیوں پر وہ گرم گرم جو ہے وہ مال لگایا جائے گا، وجنوبہم، ان کے دونوں پہلو دائیں بائیں پسلی، وظہورہم، اور ان کی پشتوں کو اس گرم جو ہے وہ سونا اور چاندی اس سے داغا جائے گا۔ تو اللہ ساتھ کیا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ساتھ کیا فرمائیں گے، یہ عذاب ہو رہا ہوگا، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ اکبر۔ ساتھ ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرمائی جائے گی کہ یہی وہ مال ہے جس کو تم اپنے لیے خزانہ بنا کے رکھتے رہے، جمع کرتے رہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، اللہ کے احکامات کی
پیروی نہیں کی. فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو خزانہ تم دنیا میں جمع کرتے رہے ہو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں، اب اس کی سزا تم جہنم کی آگ میں خود بھی جلو اور تمہارے مال کو بھی گرم کر کے جہنم کی آگ میں تمہارا ماتھا، تمہارے دونوں پہلو، تمہاری پشت اس کو داغا جائے گا، اور یہ عذاب مسلسل ہوتا رہے گا جب تک اللہ چاہیں گے. اس لیے وہ دوست جو صاحب نصاب ہیں، صاحب مال ہیں، وہ کبھی بھی کسی بھی لمحے اپنے ذہن میں یہ بات مت لائیں کہ زکوٰۃ نہ دینے سے بندہ مسلمان ہی ہے اور اس کو کوئی پوچھے گا نہیں، اور قیامت کے دن جو ہے وہ کوئی اس کو سزا ہونے والی نہیں ہے. اور دوسری سوچ کہ مال زکوٰۃ دیں تو مال کم ہو جائے گا، واللہ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانے کا نام بھی موجود ہے کہ کبھی بھی صدقہ نے کسی کے مال کو کم نہیں کیا. جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، جو صدقہ دیتا ہے، اس کا مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مال اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں برکت عطا فرما کے بڑھا دیتے ہیں. یعنی فعلاً حقیقتاً اس کے مال میں برکت ہو جاتی ہے، بڑھ جاتا ہے، اور اجر و ثواب الگ ہے. دنیا میں مال جو ہے اس میں بڑھوتری الگ ہے، برکت الگ ہے، رحمت الگ ہے، اللہ کی محبت الگ ہے، اللہ کا قرب الگ انسان کو ملتا ہے. قیامت کے اندر جو اس کا قیامت والے دن وہ اللہ رب العزت کے محبوب بندوں میں شمار ہوگا، اور اللہ اس کو اپنا قرب عنایت فرمائیں گے، جنت میں داخل فرمائیں گے، اونچے درجات سے اس کو نوازیں گے، اپنی خوشنودی سے اس کو نوازیں گے. اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ 2.5% کوئی چیز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کما حقہ زکوٰۃ کو خوش دلی سے ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ ہم سب کو کل قیامت دن کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.